اتنا سنا امام حسن رو دیے. حضرت ام فروا کہتی میرے سرتاج بیٹا پیدا ہوا ہے, روئے کیوں؟ آپ نے فرمایا ام فروا تم ابتدا دیکھ رہی ہو, حسن انتہا دیکھ رہا ہے. ذرا بول دو یا رسول اللہ, حسن انتہا دیکھ رہا ہے. بات کیا ہے؟ کہا 10 محرم ہوگی, میدان کربلا ہوگا, یہ کربلا کی 10 تاریخ کو میدان کربلا میں شہید ہوگا. اللہ اکبر. یہ حسن ہیں, یہ ان کے شہزادے ہیں قاسم. حضرت امام حسن کی شہادت کے بعد جب آپ شہید ہوئے, حضرت حسن نے حضرت قاسم کا ہاتھ آقا حسین کے ہاتھ میں دے کے کہا تھا حسین آج سے میرے قاسم کے وارث تم ہو, میرے بیٹے کو میری کمی محسوس نہیں ہونی چاہیے. بہت بڑی بات کہی تھی امام حسن نے, پوری زندگی باپ کا پیار دیا امام حسین نے حضرت قاسم کو. لیکن جب چلنے لگے نا, آپ نے حضرت محمد بن حنفیہ کو بلایا. حضرت قاسم کی بات کرنے لگا. حضرت قاسم نے محمد بن حنفیہ کو بلایا اور بلانے کے بعد فرمایا میں مدینے سے جا رہا ہوں, میرا تھوڑا سا کام تمہیں کرنا ہے. کون سا کام؟ کہ روزانہ میں چھت پہ چڑھ کے پرندوں کو دانے کھلاتا ہوں, میرے جانے کے بعد پرندوں کو دانے ضرور کھلایا کرنا. یہ چھت پہ روز آئیں گے, انہیں پانی ضرور پلا دینا. محمد بن حنفیہ کہتے ہیں حضرت قاسم کے جانے کے بعد میں چھت پہ چڑھا, میں نے جا کر کے دانے ڈالے, پانی رکھا. کہتے سینکڑوں پرندے آئے لیکن کسی پرندے نے ایک دانہ نہیں کھایا. ایک دن ہو گیا, 2 دن ہو گئے, فرماتے 3 دن ہو گئے, کسی پرندے نے کچھ نہیں کھایا. فرماتے اللہ اکبر. میں نے پرندوں کی طرف دیکھا, دیکھ کے کہا کھاتے کیوں نہیں ہو؟ کیا اس لیے نہیں کھا رہے ہو کہ ان کے کھلانے کا طریقہ اور تھا, میرے کھلانے کا طریقہ اور ہے. آج 3 دن ہو گئے ہیں, تم آ کر کے بیٹھ تو جاتے ہو, پانی تک نہیں پیتے ہو, دانا کیوں نہیں کھاتے ہو؟ مانا کہ قاسم نہیں ہے لیکن دانا تو وہی ہے جو وہ کھلاتے تھے, پانی بھی وہی ہے جو وہ پلاتے تھے. اللہ اکبر. اتنی بات محمد بن حنفیہ نے کہی ہے. ایک پرندے کو رب نے قوت گویائی بخشی, وہ رو کے کہتا ہے محمد بن حنفیہ ہم یہاں بھوک مٹانے نہیں آتے تھے, ہم یہاں پیاس بجھانے نہیں آتے تھے, ہمیں دنیا نے سمجھا نہیں, تم نے ہمیں جانا نہیں. ہم یہاں آتے تھے حسن کی ولادت, حسن کے وارث کا چہرہ دیکھنے آتے تھے. دانا پانی تو بہانا ہوتا تھا, چہرہ ان کا ہوتا تھا. یاد آقا حسن کی آ جایا کرتی. جب سے وہ گئے ہیں نہ ہمیں دانا اچھا لگتا ہے نہ ہمیں پانی اچھا لگتا ہے. وہ یار ان سے تو جانوروں نے بھی ایسا پیار کیا, پرندے بھی اتنا پیار کرتے جن کے جدائی میں پرندوں نے دانا چھوڑ دیا ہو. اور صاحب انہوں نے جب مدینہ چھوڑا ہوگا تو پھر مدینے والوں کے دل پہ کیا گزری ہوگی. یہی حضرت قاسم ہیں. امی نے ہاتھ پکڑا ام فروا نے, امام حسین کے خیمے میں لائیں. حسین, اللہ اکبر. جیسی آواز آئی آقا حسین نے گردن جھکا لی, اس لیے کہ بڑی بھابھی آئی ہیں, یہ تہذیب ان کے گھرانے کی ہے. گردن جھکا دی. جی ام فروا. کہا میرے قاسم کو بھی کربلا جانے کی اجازت دے دے. رو کے کہنے لگے میں اپنے قاسم کو 3 دن سے پانی کا ایک گھونٹ نہ پلا پایا, میں شرمندہ ہوں, اور اوپر سے تم بات کرتی ہو میں اسے کربلا کے میدان بھیج دوں. یہ مجھ سے نہیں ہوگا, یہ میرے حسن کی امانت ہے, یادگار ہے میرے بھائی کی. اللہ اکبر. کا میں اس کو اجازت نہیں دے سکتا. آہ نکلی حضرت ام فروا کی, کہنے لگی کاش آج میرے سرتاج ہوتے تو مجھے یوں نہ ٹالا جاتا. ہاتھ پکڑا بیٹے کا, خیمے میں آئے. اور صاحب جب کبھی کوئی زندگی میں الجھن آتی ہے نا تو اپنے بڑے یاد آتے ہیں, اپنے جانے والوں کی یاد ستاتی ہے. خیمے میں آ کے بیٹھ گئی, آقا حسن کی یاد میں رونے لگی. دل میں خیال آیا کہا قاسم کا جی ذرا قریب تو آؤ. کہا کیا؟ کہا آخری وقت میں والد نے ایک تعویذ دیا تھا اور کہا تھا اس تعویذ کو میرے بیٹے کے گلے میں ڈال دینا, جب کبھی مصیبت میں ہو اور کوئی مسئلہ آ کے پھنس جائے, مسئلہ نہ سلجھتا ہو, یہ تعویذ کھول کے پڑھ لینا, ہر مشکل آسان ہو جائے گی. اور صاحب اپنوں کو اپنی ہر چیز یاد دلایا کرتی ہے, اور وہ تو نشانی تھی حضرت حسن کی. تعویذ کو دیکھا ام فروا کو آقا حسن کی یاد آئی, ہچکی بھر کے روئی, تعویذ کو چوما, اور جب کھولا اللہ پر تحریر پڑی. اٹھی آقا حسن کے شہزادے حضرت قاسم کا ہاتھ پکڑا, پکڑ کے آقا حسین کے پاس آئی ہیں. قاسم کہتے ماں کہاں لے کے جا رہی ہو؟ کہا چل بیٹے اجازت مل گئی ہے. کہا کیسی اجازت؟ کہا چل تو صحیح. آئی میں آنے کے بعد خط آقا حسین کے ہاتھ میں دیا ہے. اللہ اکبر. عجیب منظر تھا کربلا کا. جیسی میرے حسین نے خط کو دیکھا ہے, دیکھنے کے بعد بھائی کی تحریر دیکھی آنکھیں برسنے لگ جاتی ہیں. آج حسن کی تحریر نے حسن کے جلوے دکھا دیے تھے, آنکھیں برسنے لگی. اس میں لکھا ہوا تھا حسین کربلا کا میدان ہوگا, محرم کی 10 تاریخ ہوگی, تیرا اکبر بھی شہید ہو چکا ہوگا, تو سب کو اجازت دے گا لیکن میرے قاسم کو مت چھوڑ دینا. میں تو کربلا میں نہیں ہوں گا لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے شہزادوں کو بھی تیری قدموں پہ قربان ہونے کا موقع مل جائے. حسین میرے قاسم کو بھی اجازت دے دینا تاکہ کربلا کے میدان میں جب آ کے تم کہو گے نانا میں نے اپنا عسکر دین کے لیے دیا, میں نے اکبر دین کے لیے دیا, زینب کہے کہ میں نے محمد دین کے لیے دیے, ام فروا بھی کہہ سکے آقا میں بھی پیچھے نہ تھی, میں نے اپنا قاسم دین کے لیے دے دیا تھا, اپنا عبداللہ دین
کے لیے دے دیا تھا، اپنا ابو بکر دین کے لیے دیا تھا، اپنا عمر دین کے لیے دیا تھا۔ حسن جب سب پہ احسان کرے تو اتنا احسان مجھ پہ بھی کر دینا، میرے قاسم کو شہادت کا دولہا بنا کے میدان کربلا بھیج دینا۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد اجازت ملی، حضرت قاسم سوار ہوئے، چلنے لگے نا۔ اب ماں کی بات سن لو، ماں کو لال بڑے پیارے ہوتے ہیں، اور پھر بیوہ ماں کو شوہر کی نشانی کتنی پیاری ہوتی ہے۔ ماتھے چوم چوم کے سناتی ہے ماں، راتوں کو اٹھ اٹھ کے دیکھتی ہے ماں یتیم بیٹے کو، مگر قربان جاؤ علی کے گھرانے پر۔ تیاری کر لی نا حضرت قاسم نے۔ اس کے بعد ماں نے آواز دی، قاسم جی امی، کہا بیٹے میرے قریب آؤ۔ ماں کیا بات ہے؟ فرماتی بیٹے مجھ سے وعدہ کر۔ کہا ماں کیا؟ کہا تیرا نام کیا رکھا ہے میں نے؟ کہتے ماں تو نے میرا نام قاسم رکھا ہے۔ کیا مطلب ہے قاسم کا؟ ماں قاسم کا معنی آتا ہے تقسیم کرنے والا۔ بیٹے آج ماں کچھ کہنا چاہتی ہے۔ کہا ماں کہو کیا کہنا چاہتی ہے؟ کہنے لگی بیٹے کربلا کے میدان میں جانا، پہلی بات جب کوئی پوچھے تو ہے کون، تو بیٹے یہ مت کہنا میں حسین کا بھتیجا ہوں۔ ماں پھر کیا کہنا؟ تو بیٹے یہ کہنا میں آقا حسین کا غلام ہوں، ہم ان کے در کے نوکر ہیں، وہ ہمارے آقا ہیں۔ اللہ اکبر، یہ ماں کا سبق ہے۔ بیٹے بھتیجا مت کہنا، ان کا نوکر بتانا۔ ماں دوسری بات کہنے لگے بیٹے تیرا نام قاسم ہے، یا تو لشکر کو کاٹ کے آنا ہے یا پھر کٹ کے آنا۔ یہ ماں کا سبق ہے۔ ماں نے جب یہ سبق پڑھایا، بیٹا سوار ہوا، کربلا کے میدان کے لیے رخصت ہوئے۔ ماں نے ماتھا چوما، بھیجا، حضرت قاسم گئے۔ سب سے پہلے حضرت قاسم نے جا کے کہا آؤ حسن کے بیٹے کا مقابلہ کرو۔ ذرا توجہ سے سننا، اگر کسی کا استاد قابل ہوتا ہے نا تو شاگرد کو استاد پہ ناز ہوتا ہے۔ عمر 18 سال سے بھی کم تھی حضرت قاسم کی، ابھی داڑھی کے بال نکل رہے تھے، اتنی کم عمر تھی۔ عمرو بن سعد نے ارزق کی طرف دیکھا کہ چل جا قصہ نپٹا کے آ۔ وہ فخر سے کہنے لگا اس بچے کے مقابلے میں جاؤں؟ میری پہلوانی کے تو چرچے ہیں۔ یہ کہہ کے اس نے کہا پھر؟ کہا اس کے لیے میرا چھوٹا بیٹا کافی ہے۔ اس نے چھوٹا بیٹا بھیجا، وہ گیا حضرت قاسم کے سامنے جا کے کہنے لگا وہ بچے تو جانتا نہیں میرا باپ ارزق ہے؟ آپ مسکرا کے کہنے لگے اگر تیرا باپ ارزق ہے تو پھر میرا باپ بھی حسن ہے۔ کہنے لگا میرے باپ کی شجاعت کے چرچے پوری دنیا میں ہیں اور میرا استاد میرا باپ ہے۔ مسکرا کے کہنے لگے اگر تیرا استاد تیرا باپ ہے تو پھر میرا بھی استاد غازی عباس ہے، کم نہیں ہے ہم بھی، کا مقابلہ کر، تلوار نکال، حملہ کر۔ مسکرا کے کہنے لگے ہم نے کسی پہ حملہ کرنا نہیں سیکھا ہے، ہم تو دفاع کرتے ہیں، چل تو حملہ کر۔ اس نے تلوار سنبھالی، ارزق کے بیٹے نے 42 بار کیے، کتنے؟ لگاتار 42 بار کیے، اور حسن کے شیر نے ہر بار بچایا، ڈھال پہ سنبھالا۔ جب بار بار کرتے 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 تھک گیا، مسکرا کے کہنے لگے تیرے وار پورے ہو گئے، اب حسن کے بیٹے کی باری ہے۔ بول دو ذرا سبحان اللہ، کسی کی نظر نہ لگ جائے بھائی، ہاں بولتے رہیے، اگر نظر لگ گئی تو پھر اترے گی، اگر نظر کا ڈر ہے تم بند کر لیجئے، اور نہیں ہے تو ذرا کہہ دیں یا حسین۔ 42 بار کیے، فرمانے لگے اب میری باری ہے۔ اس کے بعد جب علی کے شیر نے تلوار نکالی اور پلٹ کے پہلا وار کیا تو تلوار نے پہلے ڈھال کاٹی، ڈھال کاٹی، پھر گردن کے پاس سے تلوار پڑی اور کاٹتے کاٹتے بدن کو پار کرتے ہوئے گھوڑے کی کمر میں اتار دی۔ پہلی تلوار میں 2 ٹکڑے کر دیا، گھوڑا بھی زمین پہ آواز دی نعرہ تکبیر، یہ صدا بلند ہوئی ہے اللہ اکبر۔ ارزق لال پیلا دوسرا بیٹا بھیجا، یہی انجام تیسرا بیٹا بھیجا، یہی انجام چوتھا بیٹا بھیجا، وہ بھی کاٹ دیا اللہ اکبر۔ ادھر قاسم کی تلوار چل رہی ہے، ادھر غازی ٹیلے پہ کھڑے ہو کے دیکھ رہے تھے۔ جب یہ شجاعت دیکھی ہے نا قاسم کی، توڑ کر کے گئے، آقا حسین کا ہاتھ پکڑا، پکڑ کے کہتے ہیں آقا آئیے تو صحیح، اپنے قاسم کی شجاعت تو دیکھو، بہادری تو دیکھو، 4 بہادر کاٹ دیے ہیں اور ابھی تک کوئی زخم نہیں کھایا ہے۔ آقا حسین جب آئے ہیں ٹیلے پر، سامنے ارزق کھڑا تھا، غصے میں لال پیلا تھا، کہنے لگتا ہے قاسم تیری اتنی ہمت ہو گئی، تو نے میرے بیٹوں کو کاٹ ڈالا، تیری ہمت ہو گئی ہے، تو جانتا نہیں تیرے سامنے کون کھڑا ہے، اب تجھے تیری اوقات پتا چلے گی۔ مسکرا کے کہتے ہیں آ تو صحیح مقابلہ کر، اگر چھٹی کا دودھ یاد نہ دلا تو پھر علی کا شعر نہ ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ۔ آ مقابلہ کر، اگر چھٹی کا دودھ یاد نہ دلا دوں تو پھر علی کا شعر نہ کہنا۔ دل میں لا گیا تیری اوقات کیا ہے۔ آپ مسکرا کے کہنے لگے گوار تجھے ابھی تک گھوڑے کی زین کسنی نہیں آئی،
اور بہادری کی ڈینگیں مارتا ہے. اس نے جب زین کی طرف دیکھا علی کا شیر جھپٹا ایسا وار کیا اس کے بھی دو ٹکڑے ہو گئے. حضرت عباس نے نعرہ لگایا, کہنے لگے واہ قاسم واہ, شاباش قاسم شاباش. ادھر تو عباس کہہ رہے تھے شاباش قاسم, ادھر آقا حسین نے آواز دی قاسم ٹھہر جاؤ, ہم یہاں پہ گردنیں کاٹنے نہیں آئے بلکہ مصطفیٰ کا دین بچانے آئے ہیں. یہاں شجاعت دکھانے نہیں بلکہ صبر دکھانے آئے ہیں. خبردار اگر تمہاری تلوار چلتی رہی تو پھر خیریت نہیں ہے. دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کس میں جرت تھی علی کے شیروں کا مقابلہ کر لیتا. او خدا کی قسم اگر حسین اجازت دیتے تھے تو عباس کی تلوار ایک طرف, حسین کی تلوار ایک طرف, تنہا قاسم کافی تھا. جو 22,000 کو کاٹنے کے بعد تاریخ جب لکھی جاتی دنیا کہہ دیتی قاسم وہ ہے کہ جس نے کربلا کے میدان میں 22,000 کو کاٹ کے یزید کے محل پہ حسینیت کا پرچم لہرا دیا. لیکن روک دیا حسین نے, قاسم نہیں, ہم یہاں دفاع کرنے آئے ہیں, لوگوں کا خون بہانے نہیں آئے. تلوار رک گئی حضرت قاسم کی. اور پھر اس کے بعد ظالموں نے تیروں کی بارش کر دی. چلے بھنے بیٹھے تھے, تیر لگے علی کے شیر کے. ماں نے سبق پڑھایا تھا, بیٹے بدن پہ کتنے بھی تیر لگ جائیں زبان پہ آگ نہ آ جائے, زبان پہ آگ نہ آ جائے. جب تیر لگتا تھا کہتے تھے الحمدللہ, جب تیر لگتا تھا کہتے تھے الحمدللہ. پورا بدن زخموں سے چور چور. اللہ اکبر کہتے ہیں چچا مجھے سنبھالو. یہ کہہ کے جب زمین کی طرف آنے لگے ہیں اللہ اکبر یزیدی جھپٹے, دانے گھوڑے بائیں جانب, بائیں گھوڑے بائیں جانب, چاروں طرف سے گھوڑوں نے گھیرا. حضرت قاسم کے جسم کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کیے گئے. اللہ اکبر مٹی میں ملایا گیا ان کے جسم کو, کہیں پہ ان کا لاشا نظر نہیں آ رہا تھا. جب میرے حسین آئے ہیں کربلا کے میدان میں, آواز دیتے ہیں قاسم قاسم قاسم, کوئی آواز نہیں آتی ہے. اللہ اکبر پریشان ہو گئے, یا اللہ میرا قاسم کہاں چلا گیا, واپس جاؤں گا مجھ سے ان کی ماں پوچھیں گی قاسم کہاں ہے تو کیا جواب دوں گا. اللہ اکبر آپ نے نگاہ آسمان کی جانب اٹھائی, آواز آتی ہے حسین پریشان نہ ہو, کان لگا کے سن, جہاں جہاں قرآن کی آواز آتی ہوگی وہیں وہیں قاسم کے جسم کے ٹکڑے ہوں گے. میرے حسین نے اپنی چادر بچھائی ہے, جو مصطفیٰ کی چادر آپ کے کاندھے پہ تھی زمین پہ چادر بچھائی ہے, کان لگا کے سنا ہے. کہیں سے سورہ یاسین کی آواز آ رہی ہے, کہیں سے سورہ رحمان کی آواز آ رہی ہے, کہیں سے سورہ واقعہ کی آواز آ رہی ہے, قرآن کی تلاوت کی آیتوں کی آوازیں آ رہی ہیں. جہاں آواز آتی تھی ہاتھ ڈالتے تھے, جسم کا کوئی ٹکڑا مل جاتا تھا. آپ نے ایک ایک کر کے ٹکڑا چنا, چننے کے بعد اپنی چادر میں رکھا ہے. اور یار کبھی دیکھا ہوگا روڈوں پہ حادثے ہوتے ہیں, جب ایکسیڈنٹ کے بعد لاشیں بکھر جاتی ہیں تو لوگ ان سے چہرے موڑ کے چلے جاتے ہیں, کوئی اٹھانے والا نہیں ہوتا ہے, اپنوں کی ہمت نہیں ہوتی ہے انہیں دیکھنے کی. اللہ اکبر کہہ دیا جاتا کہ ماؤں کو دور رکھو, بہن کو بھائی کے لاشے سے دور رکھو, باپ کو دکھا مت دینا کلیجہ پھٹ جائے گا. یہ حالات حادثوں کی ہوتی ہے. پھر حسین کی تو آخری حسن کی نشانی ہے, جسم کی کربلا میں ٹکڑے ہو گئے ہیں. میرے حسین قرآن کی تلاوت سنتے جا رہے ہیں, بدن کے ٹکڑے چنتے جا رہے ہیں. جب اکٹھے کر لیے جسم کے سارے ٹکڑے, آپ نے کٹری نما چادر کو پکڑا, کمر پہ ڈالا ہے. اللہ اکبر لے کر کے خیمے کی طرف آئے ہیں. ہر لاش آپ نے ہر آنے والے شہید کو اس کے خیمے تک پہنچایا ہے. لیکن جب قاسم کو لائے ہیں تو اب یہ ہمت نہیں تھی کہ ام فروا کے خیمے تک پہنچا دیا جائے, ہمت نہ تھی کہ ام فروا کو بتایا جائے تمہارا بیٹا شہید ہو چکا ہے. بلکہ آپ حضرت قاسم کے جسم کو جو کٹری میں باندھ کے لائے تھے اپنے خیمے کے اندر لا کے اپنے آگے رکھ کے بیٹھ جاتے ہیں. اللہ اکبر ابھی بیٹھے تھے کہ حضرت سکینہ آ جاتی ہیں, آ کے کہتی ہیں بابا ہر شہید تو کربلا کے میدان سے واپس آ گیا ہے, پھر میرا بھائی قاسم کیوں نہیں آیا ہے, کہ آپ قاسم کو نہیں لے کے آئے ہیں. میرے حسین کی آنکھیں برسنے لگ جاتی ہیں. اس کے بعد فرماتے ہیں بیٹی جاؤ اپنی بڑی امی کے پاس چلے جاؤ, ان سے جا کے کہہ تو بابا بلا رہے ہیں. ہمت نہ تھی کہ ان کے خیمے تک پہنچایا جائے حضرت قاسم کے جسم کو. اللہ اکبر حضرت ام فروا آئی ہیں, آنے کے بعد بیٹھ جاتی ہیں. اللہ اکبر جیسی آ کے بیٹھی نا تو حضرت حسین فرماتے ہیں ام فروا کیا تم یہ نہیں پوچھو گی کہ تمہارا قاسم کہاں ہے. آپ نے کٹری کی طرف اشارہ کر کے فرمایا مجھے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے, میرا قاسم یہ ہے. آپ نے فرمایا ام فروا تمہیں کیسے پتا چلا یہ قاسم ہے. آپ نے جیسی اتنا سنا ہے آپ کی آنکھیں برسی, آپ رو کے کہتی ہیں حسین مائیں تو بیٹوں کو خوشبو سے پہچان لیا کرتی ہیں, مائیں لال کو خوشبو سے پہچان لیتی ہے, خوشبو بتا رہی ہے میرا قاسم اسی گٹھری میں موجود ہے. اللہ اکبر جب ہاتھ بڑھانے لگی ہیں اور اس کے بعد گٹھری کھولی ہے, تلاش کر رہی ہیں, کہیں بازو نظر نہیں آ رہا ہے, کہیں چہرہ نظر نہیں آ رہا ہے. آپ نے گٹھری کو بوسا دیا ہے. المختصر یہ ہے کہ شہادتیں ہوتی رہی. آخر میں میرا حسین جب کربلا کے میدان کی طرف چلنے لگا, آپ اپنے خیمے میں تشریف لائے ہیں, آپ کچھ یاد کر کے رونے لگے, جیسی کچھ یاد کر کے روئے ہیں. اللہ اکبر ایک خاتون آگے بڑھی ہیں, پڑھنے کے بعد کہتی حسین کیوں رو رہے ہیں. آقا حسین کہتے ہیں کہ جب قاسم گئے ماں نے تیاری کرائی ہے, عباس گئے ماں نے تیاری کرائی ہے, اونو محمد گئے ماں نے تیاری کرائی ہے. حسین جا رہا ہے لیکن تیاری کرانے والی فاطمہ نظر نہیں آ رہی ہے.
کاش میری ماں فاطمہ ہوتی، آج حسین کو تیاری کرا دیتی۔ اللہ اکبر، سیدہ زینب آگے بڑھی ہیں، اپنے بھائی حسین کو تیاری کرائی ہے۔ جب تیاری کے بعد جانے لگے ہیں، حضرت امام حسین آگے بڑھے، آپ نے بہن کی کلائیوں کو بوسہ دیا ہے۔ سیدہ زینب آگے بڑھی ہیں، آپ نے بھائی کے گلے کو بوسہ دیا ہے۔ آقا حسین کہتے ہیں زینب آج آپ نے خلاف دستور ہمارے گلے کو بوسہ دیا ہے، آج تک تو کبھی گلا نہیں چوما۔ آپ کہتی ہیں بھائی جان آپ نے بھی تو آج تک زینب کی کلائی نہیں چومی ہے، پھر آج کس لیے کلائی چومی ہے؟ جب اتنا سنتے ہیں آپ فرماتی ہیں بھائی حسن بھائی حسین آپ بتائیے آپ نے زینب کی کلائی کیوں چومی ہے؟ فرماتے ہیں زینب مجھے معلوم ہے میری شہادت کے بعد تمہارے ہاتھوں میں ہتھکڑی پہنائی جائے گی، کل ان کلائیوں کو چومنے کے لیے حسین موجود نہیں ہوگا، اس لیے آج پہلے پہلے چوم رہا ہوں۔ اس کلائی پر مصطفیٰ کے دین کے لیے نشان پڑیں گے رسیوں کے، آج میں زینب کی کلائی چوم رہا ہوں، مگر تم بھی تو بتاؤ تم نے حسین کا گلا اور سینہ کیوں چوما ہے؟ کہتے ہیں حسین کل جب تمہارا لاشا پڑا ہوگا اس وقت میں ان کے گھوڑے دولیں گے، اس وقت زینب قید کر لی جائے گی، اس لیے پہلے پہلے حسین آپ کے سینے کو چوم رہی ہوں۔ یہ کہہ کر کے آپ نے آقا حسین کو رخصت کیا ہے۔ میرے حسین سوار ہوئے گھوڑے پر، آپ نے مرتجز کو 11 مرتبہ کہا چل، لیکن گھوڑا ہے کہ چلنے کا نام نہیں لے رہا ہے۔ جب گھوڑا اپنی جگہ پر رکا رہا آپ نے ذرا توجہ کیجیے، آپ نے اپنے گھوڑے سے کہا چلتا کیوں نہیں ہے؟ اس نے گھوڑے نے کیوں گردن اٹھائی، حسین کے خیمے کی طرف دیکھا اور دیکھ کے زبان حال سے کہتا ہے حسین میں حسینی ہوں یزیدی تو نہیں ہوں، دیکھ تو صحیح خیمے کی طرف۔ میرے حسین نے خیمے کی طرف دیکھا، حسین کی 7 سال کی شہزادی حضرت سکینہ خیمے کے سامنے کھڑی ہے اور اشارہ کر کے کہتی ہیں بابا ذرا ایک بار آ جائیے مجھے کچھ بات کرنی ہے۔ آقا حسین نے اتنا سنا اور دیکھنے کے بعد واپس پلٹے، حضرت سکینہ کے پاس آئے، بیٹی کیا بات ہے؟ اللہ اکبر، آج بندہ پردیس جایا کرتا ہے، اپنی بچی کو 1000 تسلی دے کے جاتا ہے، کتنے بہانے بنا کے جاتا ہے، لیکن کبھی کبھی بچے پھر بھی سامنے آ جاتے ہیں تو آنسو نکل آیا کرتے ہیں۔ اگر بہنیں بھائیوں کے رستے میں آ جاتی ہیں بھائی ہمیں چھوڑ کے نہ جائیے، کب آؤ گے؟ تو بہنیں تڑپ جایا کرتی ہیں اور یار تو آنے کے لیے جا رہا ہے، جب تیرے بچوں کا یہ حال ہے، مگر حسین تو کبھی نہ آنے کے لیے جا رہا ہے، حسین ہمیشہ کے لیے جا رہے تھے۔ بیٹی نے یوں بازو پھیلائے، بابا ایک بار ذرا نیچے آ جائیے۔ میرے حسین نے گھوڑے کو بڑھایا ہے، پہنچے ہیں خیمے کے پاس، سکینہ نے اشارہ کیا بابا ذرا نیچے آئیے۔ آپ کے دل میں خیال آیا حسین آج جا رہے ہو، آج کے بعد یہ سکینہ سے ملاقات نہیں ہوگی، آج سکینہ کی آخری ملاقات ہے، آج سکینہ سے اتنا پیار کرنا ہے، اتنا پیار کرنا ہے کہ بیٹی کو سینے سے بھی لگاؤں گا، بیٹی کے لب و رخسار کو بوسے دوں گا، اس کی پیشانی چوموں گا۔ کیا کیا حسرت نہ تھی حسین کے سینے میں، لیکن جب سواری سے اتر کے آئے ہیں صاحب بیٹی کی طرف بازو پھیلائے ہیں، بیٹی بھی حسین کی بیٹی تھی، کہتی بابا تکلیف نہ کریں، صبح سے 71 لاشیں اٹھا چکے ہو، اب بیٹی کو اٹھانے کا بوجھ کا برداشت کرنے کی ضرورت نہ کریں، بابا اتنا کیجیے، ایسے جھک جائیے جیسے بندہ رکوع میں جھک جاتا ہے۔ بیٹی کیا کرو گی؟ کہا بابا مجھے ماتھا چومنا ہے، مجھے معلوم ہے آج کوئی تجھے پیار کرنے والا نہیں ہے، آج میں چاہتی ہوں میں خود سے تمہیں پیار کروں۔ میرے حسین حالت رکوع میں آئے ہیں، حضرت سکینہ نے ماتھا چوما ہے، حسین خاموش ہے، دانا رخسار چوما ہے، حسین خاموش ہے، بایاں رخسار چوما ہے، حسین خاموش ہے، حسین کے لبوں کو چوما سکینہ نے، حسین خاموش رہے، گلے کو چوما سکینہ نے، حسین خاموش رہے، لیکن جب سینے کو چوما ہے سکینہ نے اب حسین خاموش نہ رہ سکے۔ فرماتے ہیں سکینہ اتنا پیار کیوں کر رہی ہو، کس لیے اتنا پیار کر رہی ہو؟ اللہ اکبر، بیٹی کہتی ہے بابا میں نے جو اتنا پیار کیا ہے یہ بلا وجہ نہیں کیا، بلکہ آپ کے ماتھے کو چوما یہ نانا مصطفیٰ کا بوسہ تھا، آپ کے دانے رخسار کو چوما یہ بابا علی کا بوسہ تھا، آپ کے پائیں رخسار کو چوما یہ فاطمہ کا بوسہ تھا، آپ کے لبوں کو چوما یہ حسن کا بوسہ تھا، آپ کے گلے کو چوما یہ میرا بوسہ تھا۔ آقا حسن کہتے ہیں بیٹی سینہ کیوں چوما؟ کہتی بابا پوچھئے نا، برداشت نہ کر سکو گے۔ کہا بیٹی بتا تو صحیح سینہ کس لیے چوما؟ کہتی بابا یہ سینہ میں نے تیری وہ بیٹی جو مدینے میں رہ گئی تھی اسی سہرا کے بدلے میں چوما ہے۔ کہتے بیٹی اس کی یاد کیسے آئی؟ کہتی بابا جب آپ رات کو اکبر بھائی سے باتیں کر رہے تھے تھوڑی دیر کو میری آنکھ لگی تھی، خواب میں بہن سہرا آئی تھی، اس نے کہا تھا سکینہ میں مدینے رہ گئی تھی تو کربلا رہ جائے گی، لیکن یاد رکھ جب شام کو آخر میں بابا جاتے ہوں گے تو سب کے بدلے کا پیار کرے گی، اپنی سہرا کو مت بھول جانا، میرے بدلے کا پیار کر دینا۔ اللہ اکبر، اتنی بات حضرت سکینہ نے کہی ہے، میرے حسین کی چیخ نکلی، بیٹی کو پیار کیا ہے، سینے سے لگایا۔ کہتے بیٹی کہتی بابا جا تو رہے ہو کوئی وصیت کر کے چلے جاؤ۔ جب وصیت کی باری آئی ہے تب میرے حسین نے کہا تھا الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اے بیٹی اگر مصیبتیں آ جائیں آگو وویلا نہیں کرنا ہے، چیخو پکار نہیں کرنا ہے، کپڑے نہیں نوچنے ہیں، سب کا دامن نہیں چھوڑنا ہے۔ اے بیٹی ہمیشہ رب کی رضا پہ راضی رہنا ہے۔ اس کے بعد کہا زینب ذرا قریب آ جاؤ۔ حضرت زینب قریب آئی ہے، بھائی کیا بات ہے؟ آپ نے حضرت سکینہ کو اٹھایا، کہا زینب یہ میرے گلے کا تعویذ ہے، آج تک یہ میرے بغیر نہیں سو پائی ہے، آج کی شام سکینہ کی زندگی کی ایسی شام ہوگی پہلی جو باپ کے بغیر گزرے گی۔ اے میری زینب میری سکینہ کو رونے مت دینا، اسے میری یاد آئے تو تسلی دے دینا۔ اللہ اکبر، بڑا درد ہوتا ہے ان آوازوں میں جو یتیموں کی آوازیں باپ کی جدائی میں نکلا کرتی ہیں، جب یتیم کسی کو یاد کر کے روتے ہیں۔ کہا زینب میری بیٹی کو رونے مت دینا۔ اس کے بعد میرے حسین سوار ہوئے گھوڑے پر جب چلنے لگے ہیں، اللہ اکبر، چلے نہ
گھوڑے پہ بیٹھ کر کے آپ نے خیمے سے باہر قدم نکالا ہے، حد پار کی ہے، یاد آئی حسین ایک بار مڑ کے مدینہ تو دیکھ لے، اللہ اکبر، یہ سوچا سواری رک گئی، مڑ کے مدینہ دیکھا، نانا کے شہر کی یاد آئی، سغرا کی یاد آئی، دور سے گرد اڑتی نظر آئی ہے، جب غبار اڑتا نظر آیا ہے آپ کا سواری ٹھہر گئی، آپ نے دیکھا کوئی آ رہا ہے، خیال آیا کہیں آنے والا ہمارے مدینے سے تو نہیں آ رہا ہے، صاحب اگر کوئی پردیس میں ہوتا ہے تو اسے اپنے دیش کے لوگ پیارے لگتے ہیں، اپنے ملک کی مٹی بھی پیاری لگتی ہے، ہمارے جوان کتنے سعودی جاتے ہیں، اگر ہندوستان کا کوئی مل جائے ایسا لگتا ہے سگا بھائی مل گیا ہے، اگر کوئی دوسرے ضلع میں ہو اپنے ضلع کا مل جائے تب بھی سگا لگتا ہے، اگر اپنے ضلع کے اندر اپنے گاؤں کا مل جائے تو ہمدردیاں بیدار ہو جاتی ہیں۔ میرے حسین کو رہ رہ کے مدینہ یاد آ رہا ہے، جب غبار اڑتا نظر آیا، کوئی سوار دکھائی دیا، خیال آیا شاید یہ مصطفیٰ کے مدینے سے آ رہا ہوگا، اللہ اکبر، دل تھام کے سننا ذرا پیارے، جب سوار قریب آیا ہے، میرے حسین کے قریب سوار آیا، آنے کے بعد ڈائریکٹ وہ حسین کے خیموں کی طرف گیا، اہل بیت کے خیموں میں گیا، لیکن خیموں میں کوئی نہ ملا، اس کے بعد مقتل کی طرف گیا جہاں پہ لاشیں رکھی ہوئی تھی، سب میں کبھی ادھر آ رہا ہے کبھی ادھر جا رہا ہے، حسین فرماتے ہیں وہ آنے والے پردیسی کون ہے، کہاں سے آیا ہے، آنے والے نے کہا میں مدینے سے آیا ہوں، کہا کس سے ملنا ہے، کہا حسین سے ملنا ہے، کام کیا ہے، کہا ان کی بیٹی کا پیغام لے کر کے آیا ہوں، کہا دکھا کیا پیغام ہے، جب اتنی بات کہی نا کیا پیغام ہے، مسافر نے یوں دیکھا، دیکھ کے کہتا ہے باپ کو بیٹیوں کا پیغام دیا جاتا ہے، ہر کسی کو بیٹی کا پیغام نہیں دیا جاتا، مجھے حسین کی تلاش ہے، آپ فرماتے میں بھی حسین ہوں، جیسے اتنا آپ نے فرمایا کہتا لگتا تو نہیں آپ حسین ہیں، کہا کس لیے، کہا کہ میں جس بیٹی کا پیغام لے کر کے آیا ہوں اس نے اپنے باپ کی 3 نشانیاں بتائی تھی اور تینوں نشانیاں آپ کے اندر لگی ہے، میرے حسین فرماتے ہیں بتا تو صحیح کون سی نشانی ہے، اللہ اکبر، آنے والے نے اس کے پاس 2 گٹھریاں تھی، ایک چھوٹی گٹھری تھی ایک بڑی گٹھری تھی، اس نے دونوں گٹھریاں رکھی، اس کے بعد اپنی جیب سے پرچہ نکالا، نکالنے کے بعد وہ کہتا ہے اس آپ کی بیٹی نے اس کے اندر اپنے باپ کی نشانیاں رکھی ہیں، آپ فرماتے ہیں بتا تو صحیح تو کہاں کا رہنے والا ہے، یہاں کیسے آیا، وہ کہتا حضور میں بہت دور کا رہنے والا ہوں، میں مدینہ شریف سے کافی دور رہتا ہوں، میرے بچوں کی طبیعت خراب ہوئی، میں اور میری بیوی مصطفیٰ کے مزار پہ حاضری دینے آئے تھے، ہم نے وہاں بیٹھ کر کے ایک پردے والی بیٹی کو بڑے درد کے ساتھ روتے دیکھا، میں نے اپنی بیوی کو بھیجا اور کہا جاؤ اس خاتون سے پوچھو اس کے رونے کی وجہ کیا ہے، یہ کیوں رو رہی ہے، کہا جب میری خاتون گئی تو اس نے جا کر کے دیکھا آپ کی بیٹی رو کے کہہ رہی تھی بابا آج کئی دن ہو گئے ہیں، مہینے گزر گئے ہیں، 27 رجب کو گئے تھے، محرم الشریف محرم شریف کی 7 تاریخ آ گئی ہے، بابا تم نہیں آئے ہو، وہ کہہ رہی تھی نانا بابا کی بڑی یاد آتی ہے، کبھی مصطفیٰ کی جالی پکڑ کے کہتی تھی نانا مجھے اصغر کی یاد رلایا کرتی ہے، کبھی آپ کی بیٹی کہتی تھی نانا کوئی ایسا جتن بتا دو کہ میرے باپ مجھے لینے آ جائے، یا ایسا کرم کر دو جو میں اپنے باپ کے پاس چلی جاؤں، کہتے حسین اس شہزادی کا درد مجھ سے نہ دیکھا گیا، برداشت نہ ہوا، میں نے بیوی کو بھیجا اور بھیجنے کے بعد کہا تھا جاؤ اس سے پوچھو اس کی کوئی خواہش ہو تو ہم اس کے کوئی کام آ جائے، کب میری بیوی نے جا کر کے جب بچی سے پوچھا بتا کس کا درد ہے، اس نے آپ کا نام لیا، میں نے اس سے کہا کہ جاؤ ان سے جا کے کہہ دو اگر یہ کہیں تو ہم ان کو ساتھ لے کر کے ان کے بابا تک پہنچا دیں گے، کہا لیکن آپ کی بیٹی نے ہمارے ساتھ آنے سے انکار کر دیا، لیکن ایک خط بھیجا ہے کچھ سامان بھیجا ہے، اللہ اکبر، اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ تو میری بیٹی کا قاصد ہے، کہا ہاں، کہا وہ نشانی بتا جو میری بیٹی نے بتائی ہے، صاحب ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے سننا، حضرت سکینہ کے خط کے اندر سب سے پہلے آنے والے نے چھوٹا سا پرچہ نکالا، جس چیز پہ لکھی تھی نشانیاں اس میں سب سے پہلے لکھا ہوا تھا وہ جانے والے میرے باپ کی سب سے پہلی نشانی یہ ہے کہ میرے باپ کی داڑھی کالی ہوگی، وہ کہتا حسین آپ کی بیٹی نے لکھا ہے کہ میرے باپ کی داڑھی کالی ہوگی، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کی داڑھی سفید ہو چکی ہے، کالی نہیں ہے، اس لیے مجھے نہیں لگتا آپ حسین ہیں، آپ نے ہاتھ پکڑا آنے والے کا، وہاں لائے جہاں اکبر کی لاش رکھی ہوئی تھی، کہتے اسے پہچانتا کہ کون ہے، کہ میں تو نہیں جانتا، البتہ ایسا لگ رہا ہے جیسے آسمان سے چاند زمین پہ اتر آیا ہو، فرماتے یہ میرا 18 سال کا اکبر ہے، کہ جب یہ کربلا کے میدان میں گیا تھا میرے بال کالے تھے، لیکن جب میں نے اس کے جگر سے پرچی نکالی تھی سارے بال سفید ہو گئے تھے، کہا اس کے غم میں بال سفید ہوئے ہیں، کہا دوسری نشانی بتا دے، اللہ اکبر، جب دوسری نشانی کی بات آئی ہے وہ کہتا ہے کہ آپ کی بیٹی نے لکھا ہے کہ میرے باپ کے کپڑے سفید ہوں گے، کہا حسین آپ کی بیٹی نے آپ کے کپڑوں کو سفید بتایا ہے لیکن آپ کے کپڑے تو سفید نہیں ہے، میرے حسین نے ہاتھ پکڑا، وہاں لائے جہاں اصغر کی قبر بنائی تھی، شیماء کے بچے کی قبر کی طرف اشارہ کیا، جانتا کہ یہ کیا ہے، قاصد کہتا مجھے تو نہیں معلوم، فرماتے یہ شیماء کے اصغر کی قبر ہے، میں پانی پلانے کے لیے یزیدیوں کی طرف لے کے گیا تھا، ایک گھوٹ پانی کی بجائے ان ظالموں نے میرے شیماء کے اصغر کے تیر مارا، جب تیر لگا گردن کے پار ہوا میرے شہزادے کا خون بہا، قاصد آنے والے راغیا وہ مہمان و اجنبی مسافر، میں نے بچے کا خون تھا، میرے لخت جگر کا خون تھا، اس کا خون تھا جو میرے سینے سے لگ کے سویا کرتا تھا، اس کا خون تھا جس کی شام حسین کی قربت میں ہوتی تھی، جسے دیکھ کے حسین کی صبح ہوتی تھی، کیسے گرنے دیتا بیٹے کا خون زمین پر، جیسے تیر نکالا میں نے خون ہاتھوں میں لیا، آنے والے مسافر جب خون ہاتھوں میں لیا آسمان کی طرف دیکھا، آسمان نے کہہ دیا نا حسین میری طرف مت اچھال دینا، اگر یہ خون میری طرف آیا تو قیامت
قیامت تک بارش نہیں کریں گے. زمین پہ ڈالنا چاہا, زمین نے کہا حسین یہ اصغر کا خون ہے, میرے اوپر مت ڈال دینا, اگر یہ میرے اوپر آ گیا تو قیامت تک سبزہ نہیں اگنے دوں گی. کہتے جب سب نے انکار کر دیا, اصغر کا خون تھا کہاں ڈالتا, میں نے اپنے کپڑوں پہ مل لیا تھا, میرے کپڑوں کا رنگ اصغر کی وجہ سے بدل گیا ہے. کہا راغیہ تیسری نشانی بتا دے. جب تیسری نشانی کی بات آئی ہے, کہا آپ کی بیٹی نے لکھا ہے جب میرا باپ چلتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ حسین کے وجود میں علی کی چال آ گئی ہو. اللہ اکبر. کہا حسین ذرا چل کے دکھا. میرے حسین نے کچھ قدم آگے بڑھائے ہیں, ٹگمگائے گرنے والے تھے. مسافر نے بڑھ کے ہاتھ پکڑا, کہنے لگا یہ نشانی آپ سے نہیں ملتی ہے, آپ کی بیٹی نے تو کہا تھا میرے باپ چلتے ہیں تو شیر خدا لگتے ہیں, لیکن آپ تو کانپ رہے ہیں. اللہ اکبر. اس کے بعد آپ نے ہاتھ پکڑا, وہاں لائے جہاں غازی عباس کا لاشا پڑا ہوا تھا. کہا جانتا ہے یہ کون ہے؟ کہا مجھے نہیں معلوم. فرمایا یہ میرے غازی عباس کا لاشا ہے. طاقت اس دن ختم ہو گئی تھی, اس وقت حسین کی کمر ٹوٹ گئی جب میرے غازی کے بازو کٹے تھے, جب میری طاقت ختم ہو گئی. فرماتے ہیں یہ ساری چیزیں ان لوگوں کی وجہ سے بدلی ہیں. اب پتا کیا لایا ہے؟ جیسے اس نے اتنا سنا, پہلی گٹری کھولی ہے, اللہ اکبر. جب اس کے اندر سے کپڑے نکالے ہیں, سب سے پہلا کپڑا حضرت علی اصغر کا جبہ نکلا ہے, اور اس پہ لکھا ہوا تھا ہذہ لباس علی اصغر, یہ علی اصغر کا لباس ہے. اس کے ساتھ ایک پرچہ بھی تھا. کہا بابا اب تو میرا اصغر بڑا ہو گیا ہوگا, یہ اس کے کپڑے پہنا دینا. بڑی یاد آتی ہے بابا, جب بہنیں اپنے بھائیوں سے پیار کرتی ہیں, مجھے اصغر کی یاد آیا کرتی ہے. جب کوئی اپنے بھائیوں کو گود میں لے کر کے دروازے سے گزرتی ہے, تب مجھے اصغر بڑا یاد آتا ہے. بابا میری طرف سے اصغر کو پیار کر لینا. میرے حسین نے خط پڑھا ہے, 3 مرتبہ اٹھے ہیں بیٹھے ہیں, کہتے ہیں اور کیا لے کر کے آیا ہے. دوسری گٹھری قاصد نے کھولی ہے, جیسی گٹھری کھولی ہے اس میں ایک امامہ نکلا ہے, اس میں ایک جوڑی کپڑے نکلے ہیں. کہتے اس میں لکھا تھا ہذہ امامۃ علی اکبر. بابا یہ علی اکبر کا امامہ ہے, یہ اپنی طرف سے بھیج رہی ہوں. بابا پتہ نہیں وہاں کس حال میں ہو گئے, اب سغرا آئے کہ نہ آئے, لیکن تمنا ہے کہ جب اکبر دولہا بنے تو میرا امامہ اس کے سر پہ پہنا دیا جائے. یہ سنا تھا میرے حسین نے. آپ کانپ جاتے ہیں, آنکھیں برسنے لگ جاتی ہیں. آپ نے وہ سارا خط لیا ہے, اور لینے کے بعد وہ کپڑے لیے ہیں, حضرت علی اکبر کے پاس آئے, اور یوں آپ آ کر کے پنجوں کے بل بیٹھے. کہتے اکبر تیری سغرا کا مدینے سے خط آیا ہے, سغرا کا مدینے سے پیغام آیا ہے. 3 مرتبہ علی اکبر کی لاش اٹھی ہے. کہتے بابا آنسو نہ بہا, اجازت دے کے دیکھ, ابھی اٹھ کے کربلا سے اکبر مدینے جائے گا, تیری سغرا کو لے کر کے یہاں تک آ جائے. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, حسین کا دامن, حسین کا دامن. مفتی حماد رضا صاحب قبلہ, مفتی حماد رضا صاحب قبلہ, سرزمین خبریہ شریف. صاحب اللہ سلامت رکھے. میں دیکھ رہا ہوں کچھ آنکھیں یاد حسین میں غسل کر رہی ہے. حسنین کریمین دونوں سے روایت ہے, فرماتے ہیں اگر کسی کی آنکھ سے آنسو کا ایک قطرہ ہماری محبت میں نکل گیا, کہتے ہیں ہمیں ہمارے پیدا کرنے والے کی قسم ہے, ہم اس وقت تک جنت میں نہیں جائیں گے جب تک ہاتھ پکڑ کے اس کو جنت میں داخل نہیں کروا دیں. تمہارے آنسو پہ ہزاروں خطابتیں قربان جائیں. اللہ تمہارے آنسو قبول کرے, ہمارا آنا قبول کرے. اور صاحب یہ تاریخ کربلا ہے. اتنی قربانیوں کے بعد مسافر کہنے لگا حسین پھر تو مجھے بھی اجازت دیں, میں بھی آپ کے قدموں پہ سر کٹانا چاہتا ہوں. حسین نے فرمایا اگر تو بھی یہاں شہید ہو گیا پھر میری سغرا کو میرا پیغام کون دے گا؟ آپ نے فرمایا جاؤ میری سغرا سے ملاقات ہو تو کہہ دینا بیٹی اب نانا جان کی جلوتوں میں حوض کوثر پہ ملاقات ہوگی. اس سے جا کے کہنا بیٹی تیرا پیار اپنی جگہ ہے, نانا کا دین اپنی جگہ ہے. میری بیٹی سے جا کے کہہ دینا تیرا اکبر مجھے اتنا پیارا تھا, اگر پوری دنیا کے بدلے میں اگر کوئی اکبر کا اقبال مانگتا تو میں اپنے اکبر کا اقبال بھی نہیں دے سکتا تھا دنیا کے بدلے میں. لیکن بات نانا کے دین کی آ گئی تھی, میں نے اکبر بھی نانا کے دین پہ لٹا دیا, اصغر بھی نانا کے دین پہ لٹا دیا. اس کے بعد میرا حسین کربلا کے میدان میں سوار ہو کر کے گئے. مسافر تو واپس آ گیا, حسین کربلا کے میدان میں گئے. اور جانے کے بعد آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا. آخری خطبے میں آپ نے ارشاد فرمایا تھا یزیدیو مجھے جانتے ہو میں کون ہوں؟ سب پہ سناٹا. فرماتے ہیں میں وہ ہوں جو مصطفیٰ کے کاندھے پہ سواری کرتا رہا. بول دو ذرا سبحان اللہ. اگر تھک گئے ہو تو ختم کر لیں, اگر نہیں تھکے تو پھر بولو نا یار یا رسول اللہ. جو باتیں ارشاد فرمائیں ذرا توجہ کریں. میں وہ ہوں جو نانا کے کاندھے پہ سواری کرتا رہا. فرمایا لوگوں تمہارے کپڑے درزی لاتا ہے, میرے کپڑے تو جبریل امین لایا کرتے تھے. آپ نے تیسری بات ارشاد فرمائی جب تم پیدا ہوئے تو تمہارے کان میں اذان کسی امام نے پڑھی, کسی کے باپ نے پڑھی, کسی کے دادا نے پڑھی, لیکن میں وہ ہوں جس کے کان میں اذان نبیوں کے امام نے پڑھی ہے. چوتھی بات آپ نے فرمائی لوگوں میں وہ ہوں جس نے حر کو جنت دے دی ہے, جسے جنت چاہیے حسین کے ہاتھ میں ہاتھ دے دے. اتنی بات کہی کہ یزیدی بھونکنے لگا, کہنے لگا حسین جھوٹ بول رہے ہو, حر کیسے جنتی ہو گیا؟
خیمے حر نے لگوائے، پانی حر نے بند کیا، حر نے تمہیں کربلا میں رکنے پہ مجبور کیا، صبح تک وہ ہمارے ساتھ رہا، صبح کو تمہاری طرف چلا گیا، تو وہ جنتی کیسے ہو سکتا ہے؟ اتنی بات کہی، میرے حسین نے مڑ کے لاشے کی طرف دیکھا، فرمایا